آج کا میڈیا سوسائٹی میں نہ صرف کردار ادا کر رہا ہے بلکہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ اہم کردار کیا ہے؟ کریٹنگ اینڈ شیپنگ پبلک اوپینین۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور سمیع و بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار آڈیو ویژول کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جسم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتا ہے، عقل کا پروسیسر تصدیق کرتا ہے، اس پروسیس سے ادراک یعنی پرسیپشن حاصل ہوتا ہے، پرسیپشن سے کانسیپٹس بنتے ہیں، کانسیپٹ یعنی خیال، تصور، سوچ، نظریہ، آئیڈیا، اسی سے انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ ہیومن بینگ کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہونا۔ کیا یہ بینگ ہمارے اندر ہے یا ایز اے ہیومن ہم اس بینگ میں شامل ہیں؟ صنف یعنی مختلف نسلیں، نوع یعنی مختلف اقسام، جنس یعنی ظاہری وجود، نفس یہ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور نفس سے اوپر حق یعنی جو اصل حقیقت ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور میڈیا سیریز کے اس ٹاپک امپیکٹ آف میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد علی کامدار۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کائنات میں موجود اشیاء کی اقسام اور ان کے جو درجہ بندی ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور پھر ہم نفس کے موضوع کی طرف بڑھ چکے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا وجود ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عرض جس کی جمع ہے آراز، اس کا مطلب ہے نشانی، علامت، آثار، یعنی عرض کا مطلب ہے کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسے آثار، کوئی ایسی علامت جو کسی اور چیز کے ہونے کا پتہ دے رہی ہو، کسی اور چیز کے ہونے کی علامات ہو، کسی اور چیز کے ہونے کے آثار ہوں۔ اور اس کے خواص کیا ہیں؟ جو اپنے قیام میں کسی جوہر کے محتاج ہوں، مثلا رنگ، بو، ذائقہ، گرمی، سردی، سختی، نرمی وغیرہ۔ جوہر اس کی جمع ہے جواہر، اس کا مطلب ہے خاصیت، خصوصیت، خوبی، بھید، راز، پردہ، حقیقت۔ قیمتی پتھر کو بھی جوہر کہتے ہیں۔ اور اس کے خواص کیا ہیں؟ کہ جو قائم بذات خود ہو، یعنی اپنے قیام میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بذات خود موجود ہو، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا نہ محتاج ہو، نہ یہ اس کا سہارا لیتا ہو۔ جیسے کپڑا اور رنگ۔ رنگ کو ظاہر ہونے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، وہ کپڑے کا محتاج ہے، جبکہ کپڑا ظاہر ہونے کے لیے رنگ کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھول اور خوشبو۔ پھول جوہر ہے اور خوشبو عرض ہے، یعنی پھول کو اپنے ہونے کے لیے خوشبو کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشبو کی محتاج نہیں ہے، جبکہ خوشبو کو پھول کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہوتی، ہمیں ان چیزوں کا علم ہوا کیسے؟ یہاں علت و معلول کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، اثر و مؤثر۔ علت کاز ہے یعنی مؤثر، معلول ایفیکٹ ہے یعنی اثر۔ ہم کسی بیماری کی دوا لیتے ہیں، دوا مؤثر ہے، اور اس مؤثر دوا کا اثر جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شفا۔ حرکت کو دیکھ کر متحرک وجود، حرکت معلول یعنی ایفیکٹ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز موشن میں نظر آ رہی ہے، حرکت میں نظر آ رہی ہے، تو یہ حرکت کیا ہے؟ یہ ایفیکٹ ہے۔ اس معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، کوئی علت ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے، اس جسم کے اندر کوئی انرجی ہے۔ اسی طرح سے تصویر کو دیکھ کر مصور کا پتہ چلتا ہے۔ تصویر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصور کا خیال ہے، مصور کی سوچ ہے۔ نظر آ رہی ہے تصویر، تصویر کیا ہے؟ ایفیکٹ ہے۔ اور کس چیز کا ایفیکٹ ہے؟ وہ مصور کی سوچ کا ایفیکٹ ہے۔ یعنی اس تصویر کا جو ایفیکٹ ہے اس کا کاز کیا ہے؟ مصور کی سوچ ہے۔
الماری میں رکھی ہوئی کتابیں سلیقے سے خود بخود ترتیب نہیں پاتیں، ان کو ترتیب دینے والا کوئی وجود موجود ہوتا ہے۔ ہر شے کی حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ ارادے کے لیے شعور لازمی ہے۔ شعور ہی وہ جوہر ہے جس سے تمام حرکات کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی شعور ہی وہ کاز ہے کہ جس سے تمام ایفیکٹس نظر آتے ہیں۔ ہر مادہ یعنی میٹر کا کوئی نفس یعنی ایسنس ہے، یعنی مادہ عرض اور نفس جوہر ہے، یعنی میٹر یا مادہ۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ میٹر کیا ہوتا ہے یا مادہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی حرکت یا اس کو ظاہر ہونے کے پیچھے ایک جوہر یا ایک ایسنس موجود ہے جسے نفس کہتے ہیں، چاہے وہ مادہ کسی بھی قسم کا ہو یا کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالت میں ہو۔ اس کی مثال پنکھے کی سی ہے، یعنی پنکھے میں یہ باڈی اور اس کے جو پر ہیں یہ آراز ہیں، اور اس کو حرکت دینے والا کرنٹ اصل میں جوہر ہے۔ یعنی پنکھے کا گھومنا یہ ایک ایفیکٹ ہے، اور اس کا کاز کیا ہے؟ اس تک پہنچنے والا یا اس کی باڈی میں حرکت دینے والا کرنٹ۔ مادہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ شکل، جسامت، مقدار اور وزن رکھتا ہے۔ مادہ مجموعہ آراز ہے۔ آراز کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، یہ اپنے پائے جانے کے لیے کسی جوہر کے محتاج ہوتے ہیں، اور جس جوہر کے ساتھ مجموعہ آراز قائم ہے وہ جوہر نفس ہے۔ اب تھوڑا سا علم اور شعور میں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ حواس خمسہ سے کسی شے کی کیفیت معلوم ہونا۔ حواس خمسہ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ یہ 5 حواس کیا ہوتے ہیں۔ قوت باصرہ یعنی آنکھ کے ذریعے دیکھنا، قوت سامعہ یعنی کان کے ذریعے سننا، قوت شامہ یعنی ناک کے ذریعے سونگھنا، قوت ذائقہ یعنی زبان کے ذریعے چکھنا، قوت لامسہ یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے چھونا۔ ان تمام کیفیات کا فیصلہ عقل کرتی ہے، جسے ادراک کہتے ہیں۔ ادراک کے بعد ہی ارادے بنتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جب حواس خمسہ سے ان پٹ ملتا ہے ہمارے عقل کے پروسیسر کو، تو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور پھر اس کی حقیقت ہمارے جسم کو ریٹن میں آؤٹ پٹ کے طور پہ بتاتا ہے، اور پھر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس چیز کے استعمال کا ارادہ یعنی اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کب کرنی ہے۔ اس کا شعور، اس کا ادراک ہمیں عقل کی کیلکولیشن، عقل کے پروسیس سے ملتا ہے۔ اب ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کسی کام کو کرنے سے پہلے کیلکولیشن ہے کہ مجھے یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ پھر انسان اس کام کے کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا آگے بڑھتا ہے۔ کسی کام کے کرنے سے فائدہ یا کسی کام کے کرنے سے نقصان۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ، اسے جلب منفعت کہتے ہیں۔ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کا ارادہ، اسے دفع مضرت کہتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حواس خمسہ تو بچے کے پاس بھی ہیں، لیکن والدین یا اساتذہ اس کی مدد کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں، کیونکہ بچے کی عقل کی سطح شعور کے درجے میں نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے ہر انسان کی عقل کی سطح مختلف ہوتی ہے، جس کا تعین جسامت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور یعنی خبر نہیں۔ ارادے میں غرض شامل ہوتی ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان، اس سے اخلاق مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ارادہ نفس اخلاق نفس بن جاتا ہے۔ اہل تصوف کے ہاں مرید شیخ کی صحبت میں تربیت پاتا ہے، اور شیخ یعنی پیر
اس کے نفس کے ارادے کو مہذب بناتا ہے، اس کے لیے تزکیہ کرواتا ہے اور مجاہدہ کرواتا ہے۔ جنت فائدہ ہے، جہنم نقصان ہے۔ صحبت شیخ میں نفس ان اغراض و خواہشات سے پاک ہو کر فقط نفس مطلق کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ نفس حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اب ہم انسانیت اور حیوانیت کو سمجھتے ہیں۔ انسان جنسی طور پر حیوانات میں شامل ہے، اور حیوانات کے خواص یا کوالٹیز کیا رکھی گئی ہیں؟ حیوانات میں قوت ارادی ہوتی ہے، یعنی وہ ارادی طور پہ حرکت کرتا ہے، جبکہ جمادات یعنی پتھر ارادی طور پہ حرکت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو حرکت ہی نہیں کرتے، یا اگر کہیں سے وہ لڑکتے بھی ہیں تو وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے نباتات یعنی پیڑ پودے جو ہوتے ہیں، وہ جو حرکت کرتے ہیں وہ ارادی طور پہ نہیں کرتے، جہاں انہیں راستہ ملتا ہے یا ایک ڈائریکشن میں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ حیوانات جو بھی حرکت کرتے ہیں اس کے پیچھے ارادہ شامل ہوتا ہے، کوئی غرض شامل ہوتی ہے، اور یہ انسان میں بھی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ قوت ارادی یعنی ارادی حرکت، احساس یعنی حواس تمام حیوانات میں ہوتے ہیں، تولید یا افزائش یعنی نسل بڑھاتے ہیں۔ حیوانات کا غذائی نظام ہوتا ہے، معاش یعنی رزق کی فکر رہتی ہے، خود غرضی، شہوت یا بے حیائی۔ کئی حیوانات فساد پپا کرنے والے اور وحشی بھی ہوتے ہیں۔ حیوانات میں لالچ اور ہوس ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے۔ دیگر تمام حیوانات بھی کسی نہ کسی انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ اب حیوانات میں جو انسان ہے، انسان میں انسانیت کب ظاہر ہوتی ہے یا اسے انسانیت کی کب سمجھ آتی ہے؟ جب شعور ذات ہو کہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، میں جو ہوں وہی میں تھا، وہی میں ہوں گا، یعنی اپنے وجود کی حقیقت کا شعور، بینگ، جسے ہم نے اسی ٹاپک کی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اب تک کی گفتگو سے ہم یہ جان چکے کہ نفس ذات ہے، کہ جس کے کچھ ظاہر موجودات اور تعینات ہیں جنہیں حواس خمسہ سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن انسانی وجود میں کچھ لطیف قوتیں موجود ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں۔ انہیں لطائف کہتے ہیں، لطائف ستہ۔ جس طرح سے انسانی جسم میں جوارے جو مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی طرح سے کچھ اعضاء، ان اعضاء کو بھی مختلف مقام پر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر کچھ لطائف ہیں جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ جان، ذات، ظاہر اور باطن ذات۔ نفس میں ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ ظاہر تعینات ہیں جس کا علم حواس خمسہ سے ہوتا ہے، باطن لطائف ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں، یہ شعور سے عیاں ہوتے ہیں۔ لطائف کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو یعنی امپیکٹ آف میڈیا یا میڈیا کے اثرات کے پارٹ 3 میں سمجھیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ میڈیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لطائف کے علم کے ماہرین نے اپنے مشاہدات کے مطابق اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ قرآن پاک میں ان لطائف کا ذکر بھی آیا ہے۔ معاشرہ خواہشات کا اثر ڈالتا ہے نفس پر، نفس امر کرتا ہے دل کی طرف، اور دل پھر اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ روح اپنی روحانیت قلب کی طرف کرتی ہے، اور قلب منور ہوتا ہے، قلب روحانی ہوتا ہے۔ جب قلب روحانی ہوتا ہے تو پھر یہ نفس پر اثر ڈالتا ہے۔